اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا ما خوبیم، شما خوب خوب؟ ما هستیم، شما خوبیم، خوبی؟ شما خوبی؟ من خوبم. صبح زیبای همه دوستان بخیر. صبح شما صبح خوب. زیبای شما ممنون، بخیر. شما همچنین. سلامت باشید. انشاءالله وقت خوبی و روز پربرکتی داشته باشید. شما هم انشاءاللہ شما انشاءاللہ شما همچنین. همچنین. سلامت باشید سبھی کے. غنچہ فاطمه خوبی شما؟ سمیر بله من کنیز خوبم. زهرا بله. تبرانی میم شما خوبی؟ تهذیب فاطمه و عالیه خوب هستید همه شما دوستان و حاضرین دوستان بله شما آقا. خوب هستید بله آقا. آقایون؟ صبحانه خوردید دوستان؟ بله نو بله شما خوردی. بله من خوردم. بچے میں خواندیم. ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ ہم مشتقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اسم کی بحث تھی ہماری، ٹھیک ہے. بتایا تھا اسم مختلف اعتبارات سے کی کچھ قسمیں ہیں. مختلف اعتبارات سے بتایا تھا کہ اسم کی ایک تقسیم کیا تھی؟ اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. غیر مصدر. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر جی ایسا اسم ہے جو کام پر یعنی حدث کام پر یا حالت پر دلالت کرتا ہے. دلالت کر رہے ہیں. جیسے کھانا پینا سونا رونا یہ سب مصدر ہے جی. نیک ہونا یہ کام نہیں ہے، یہ حالت ہے. تو مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جو حدث پر یا حالت پر دلالت کرتا ہے. اور اس کی تین قسمیں ہیں. مصدر یا اصلی ہوتا ہے یا مصدر نوعی، مصدر میمی ہوتا ہے، مصدر صناعی ہوتا مدر ہے سنائی. جی. مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. اس کے تینوں کے ہم نے احکام اور گفتگو اس کے بارے میں کی. پھر اس کے بعد مصدر سے ریلیٹڈ مصدر معلوم اور مجہول، اس میں مصدر اور مصدر مرہ اور نوعی کے بارے میں پڑھا. مصدر مرہ اور نوعی کیا تھا؟ کبھی کبھی فعل کے بعد فعل کے ذکر بعد ایک ہوتا ہے مصدر ذکر تو وہ ہے. مصدر یا تو فعل کی تعداد ایک بیان فعل کرتا کے ہے، انجام فعل ایک مرتبہ مرتبہ انجام. فعل بیان کرتا ہے جی. کہ فعل ایک مرتبہ واقع ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں مصدر مصدر. مرہ کہتے یا مرہ. یہ کہ فعل کیسے واقع ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی، یہ بیان کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مصدر نوعی. نو. مصدر نوعی. مصدر مرہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. ضرب تو فعلت ضربتن، ضرب تو ضربتن. اور مصدر نوعی، ضربتن. مصدر نوعی ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ فعلات کے وزن پہ. جلستو جلست الامیر، جلستو. جلس. مصدر مرہ اور مصدر مرہ نوعی غیر ثلاثی مجرد سے ایک ہی طریقے سے آتا ہے. کیا ہے؟ اسی فعل کے مصدر اصلی کے آخر میں تے لگا دیتے آخر ہیں. میں آ دے. فرق ہے مصدر مرہ نوعی میں غیر ثلاثی مجرد سے. مصدر مرہ میں اضافت کا. اضافت نہیں ہوتی، مصدر نوعی میں اضافت ہوتی ہے. ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بات آئی تھی اسم کی دو تقسیم کیا تھی؟ ایک اور جامد و مشتق. جامد. اسم جامد جامد ہوتا ہے مشتق. مشتق. اسم جی. جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جو دوسرے کلمے سے جو دوسرے نہ لیا. گیا. جیسے رجل ہے، رجل کسی دوسرے کلمے سے نہیں نہ گیا، سیدھا الف بے تے سے ہی بنایا، الفابیٹ سے، رے جیم لام ہے. جی. جی. لیکن مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، جیسے عالم، علیم، معلوم. یہ کائے سے لیے گئے؟ علم سے لیے گئے ہیں. پھر انہوں نے بتایا مشتق 8 چیزوں کو مشتق کہا جاتا ہے. اس میں فاعل، صفت، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفسیر، اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں اعلیٰ. جی. اس میں اعلیٰ. اس میں فاعل کی گفتگو چل رہی تھی. بتایا تھا اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر، ایک ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے فعل صادر ہوا ہو، جس سے فعل صادر ہوا ہو. فعل صادر ہوا. مثلا ضارب یہ شخص ہے. ضارب، ضارب ایک ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے ضرب صادر ہوئی ہے، جس سے ہم پٹائی صادر ہوئی، اس نے مارا، مارنے والا، مارنے بال. والا. یہ مارنے والا میں بھی ہو سکتا ہوں، انا ضارب، جی. انت ضارب اور ہوا ضارب. کھوڑا. تو مارنے والا ایک
تو اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو ایک ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے فعل صادر ہوا. وہ ذات انسان بھی ہو سکتا ہے, مشین بھی تو ذات وہ ہے, اس سے بھی تو فعل صادر ہوتا ہے بعض ٹائم, مشین وغیرہ سے, جی جانوروں سے بھی فعل صادر ہوتا ہے, کھانے والا ہے, پھاڑ کھانے والا جانور. تو یہ یا ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس ذات سے حالت قائم ہو. جی آئیے پھر بتایا تھا کہ اس میں فاعل, ہاں ایک اہم چیز ہے اس میں, سب سے اہم چیز ایک کیا ہے اس میں, حدوث. ہاں اس میں فاعل میں معنی حدوثی ہوتے ہیں, یعنی ایک ایسی ذات پہ دلالت کرتا ہے جس سے فعل صادر ہوا ہو, لیکن یہ فعل وقتی طور سے ہو, یہ نہیں کہ ہمیشہ یہی ہو. ورنہ رحیم ہونا کوئی یہ تھوڑا ہی کہ ابھی رحم کر رہا ہے بعد میں نہیں کر رہا ہے, نہیں, رحیم ہمیشہ رحیم ہی ہے. ٹھیک ہے. مارنے والا, کھانے والا, سونے والا. مارنے والا کیا ہر وقت مارتا رہتا ہے؟ نہیں, ابھی مار رہا ہے بعد میں نہیں مارے گا. سونے والا ابھی سو رہا ہے ابھی جاگ جائے گا. جی حدوثی ہوتی ہے. ہاں اس میں معنی حدوثی ہوتے ہیں, دائمی نہیں ہوتے. نہیں اور ایک چیز اور اس میں اہم ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے. مضارع معلوم سے بنتا ہے. مضارع معلوم سے, ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ, اور غیر ثلاثی مجرد سے بولیے مضارع بنتا مضارع معلوم سے ہی ہے. ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ, اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع معلوم سے علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم کو بڑھا دیں گے, میم مضموم لگائیں گے, اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. احسن. ما قبل آخر کو علامت مضارع گرا کے میم بڑھا دیں گے, میم مضمومہ, اور ما قبل آخر کو کسرہ. مصرفن اگر نہیں ہے کسرہ ما قبل آخر کا تو مصرفن. جی یا بولیے ٹھیک ہے. ما قبل آخر کو کسرہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا کر غیر ثلاثی مجرد سے. اب جیسے فاعل کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے, جیسے ضاربن مارنے والا ایک مرد, مصرفن یصرف سے مصرفون, مصرفون یعنی گردان کرنے والا ایک مرد, گردان کرنے والا ایک مرد. جی یہ تو تھا کیا اس میں فاعل. کے بارے کیا بتایا تھا, ضاربن ہے, اسی کو لام فعل کو فتح دے کر بڑھا دیجیے, ضاربانے تسنیہ مذکر کا ہو جائے گا. وہ اس کو ضمہ دے کے واو اور نون پڑھا دے, ضاربونا, وہ تیسرا صیغہ بن جائے گا. مذکر کے 3 صیغے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے. بے کو یعنی لام بیس اس میں بے ہے, لام الفعل کو فتح دے کے تائے مربوطہ, ضاربتن فاعلتن, تو چوتھا صیغہ مؤنث کا پہلا صیغہ ہے. پھر اس بے کو فتح دے کر الف و نون مکسورہ بڑھا دیجیے, ضاربتانے, تو 5واں صیغہ. تاکہ الف اور تائے مبسوطہ بڑھا دیجیے, ضارباتن فاعلاتن, تو 6واں صیغہ یعنی مؤنث کا تیسرا صیغہ. تو اس میں 6 صیغے ہوئے, فاعلن, فاعلان, فاعلون, فاعلتن, فاعلتان, فاعلاتن. 6 صیغے بنتے ہیں اس کے. کتنے؟ 6 صیغے. 6 کیوں بنتے ہیں؟ 3 مذکر کے, 3 مؤنث کے. 3 کیوں بنتے ہیں مذکر کے؟ واحد, تثنیہ, جمع. یا تو وہ ذات جو فعل جس سے صادر ہوا ہے وہ ایک مرد ہے, یا 2 مرد ہے, یا 2 سے زیادہ, یا 2 عورتیں ہیں 2 سے زیادہ. لہذا اس کی پہلے صیغے میں تنوین ہے, دوسرے صیغے میں جو نون ہے وہ تنوین کے بدلے کا نون ہے. الف ہے تثنیہ کی علامت. ضاربون تیسرے صیغے میں واو جمع کی علامت ہے, نون تنوین کے بدلے کا ہے. ضاربتن میں تے ہے, ضاربتانے میں جو نون ہے وہ کائے کا ہے, وہی تنوین کے بدلے کا. الف کائے کا ہے, وہ تثنیہ تھا. ضارباتن جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ جی. باقی ضمیریں کہاں ہیں؟ پھر ضمیر کہاں ہیں بھائی؟ الف واو ہے یا نون یہ ہے, وہ تو چلیے ضمیر ہو گئے. نون جو ہے وہ تنوین کے بدلے کا ہو گیا. ضمیر کہاں ہے؟ ضمیر کہا کہ پہلے صیغے میں 3 ضمیریں ہیں.
گردان لکھ دوں تو اس کے آپ اب ہاں اب لکھ لیجیے گا اس پوشیدہ کو، میں ویسے لکھ دیتا ہوں گردان فاعل سے، فاعل، غنچہ فاطمہ کو زیادہ نیند آ رہی ہے، کر رہی ہے، فاعل جی، فاعلان جی، فاعل فاعلان، تو فاعل فاعلان بولیے، فاعلون فاعلون فاعلان فاعلون، یہ اتنے فاصلے سے کیوں لکھ رہا ہوں؟ زمین کہہ دیجیے دماغ خراب ہو گیا آپ کا ہے؟ نہیں، دو فاعل ضمیر ہیں ہر جی، تاکہ فاعل میں ہوا بھی ہے جی، جی بولیے انت بھی ہے، انا آنا ہے بھی ہے انا جی، جی فاعلانے میں، فاعلانے میں بولیے ہما بھی ہے، انتما بھی ہے، انتما بھی ہے نحنو نحنو بھی بھی ہے، فاعلونا میں ہم بھی ہے، انتم بھی ہے، ان بھی ہے اور نحنو بھی ہے، نحنو بھی ہے فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن، عالیہ لکھ رہی ہیں، جی ہاں، فاعلتن میں ہیا بھی ہے، انتے بھی ہے، اور انا انا بھی ہے، فاعلتان میں ہما بھی ہے، انتما بھی ہے، اور نحنو بھی ہے، فاعلات میں ہننا بھی ہے، انتن بھی ہے، اور نحنو بھی ہے نحنو جی، لہذا یہ نون کیا ہے؟ یہ نون تنوین کے بدلے کا ہے، الف کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت، واو کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے، نون تنوین کے بدلے کا ہے، فاعلتان میں الف ضمیر ہے، نون فاعلتان میں نون تنوین کے بدلے کا ہے، فاعلات جی آئیے اسے جب مؤنث سالم بھی کہتے ہیں، الف پر تے ہوتی ہے اس کا آخر میں، لکھ لیا آپ لوگوں نے اسے؟ آغا یہ فاعلاتن کا کیا لکھا ہے؟ فاعلاتن ہننا انتنا، ہننا انتنا اور نحنو، دیکھیے چاہے مرد وہ، یعنی آپ کہیں ہوا فاعلون، وہ ایک مارنے والا مرد، انت فاعلون تو مارنے والا ایک مرد، انا فاعلون، دیکھیے مار پیٹ کے چکر میں دھیان نہیں دیتے، فاعلون فعل انجام دینے والا، کرنے والا جی، ضاربن ہوتا تو فاعلون کام انجام دینے والا ایک مرد، وہ جی، تو کام انجام دینے والا ایک مرد، میں کام انجام دینے والا ایک مرد، ہما فاعلان وہ دو مرد کام انجام دینے والے، انتما فاعلان تم دو کام انجام دینے والے مرد، نحنو ہم دو کام انجام دینے والے مرد، ہم وہ سب، وہ یعنی بہت سے کام انجام دینے والے مرد، تم بہت سے کام انجام دینے والے مرد، نحنو یعنی ہم، یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ ضمیریں یہ ہیں، یہ کیا ہے؟ ضمیریں ہیں، ضمیریں، یہ اس میں فاعل کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ جی جی لکھا جی آپ لوگوں نے چلا لکھا، اور کچھ تو نہیں تھا اس کی بحث، یہ تھوڑی عبارت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نئی بحث اس میں مفعول کی کل ہی پڑھیں گے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، آئیے
آغا پہلے کی 3 مذکر کی اور بعد کی 3 مؤنث کی ہیں. جی جی. فاعل فاعلان فاعلون مذکر ہیں، فاعلۃ فاعلتان فاعلات مؤنث. الفصل الاول اسم الفاعل، یہ آپ نے یاد ہے اس دن پڑھا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کہ اسم یا جامد المشتق والجامد، المشتق والجامد جی پڑھا تھا. اس میں بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ چلیے یہاں پڑھ لیتے ہیں، اس میں کچھ اتنی خاص بات نہیں تھی. بتایا تھا کہ الجامد یعنی جامد اور مشتق کی تعریف تھی، بس یاد ہے؟ جی 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 جامد اور مشتق تعریف. آئیے دیکھیے، الجامد ما لم یؤخذ من غیرہ، جامد وہ ہے جو دوسرے سے من غیرہ غیر سے نہ لیا گیا ہو، جیسے رجل ہے، درہم ہے. والمشتق ما اخذ من کلمۃ اخرى، جامد وہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. علیہ السلام آفرین فاطمہ. جیسے عالم، معلوم، علیم، المأخوذۃ من العلم، جو لیے گئے ہیں علم سے. پھر یہ کہہ رہے ہیں ثم الجامد لا یختص بحکم، جامد کسی خاص حکم سے مخصوص نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی خاص احکام اس کے نہیں ہے، اس لیے بیان بھی نہیں کر رہے اس کی. وَأَمَّا الْمُشْتَقُّ، لیکن مشتق فَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ، اس کی 8 قسمیں ہیں. جیسے ایک ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل، اس میں معلوم، اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں اعلیٰ. پھر یہ بتایا کل هذه المشتقات تبنى من المضارع، یہ تمام مشتقات جو 8 گنائے ہیں یہ مضارع سے بنتے ہیں، اور مضارع ماضی سے بنتا ہے، ماضی مصدر سے. ففی صوغ کل منها، ان میں سے مشتقات میں سے ہر ایک کو مضارع سے بنانے میں یلاحظ وزنہ، اس کے وزن کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا وزن یہ ہے تو اس وزن پہ لائیے. اے وزن ذاک المشتق، کس وزن کا، کس کے وزن کا لحاظ کیا جائے گا؟ اسی مشتق کے وزن کا. جیسے فاعل کا وزن کیا ہے؟ فاعل. مفعول کا کیا ہے؟ مفعول. ایسے وَيُعْمَلُ عَلَى حَسَبِهِ، اور اسی اعتبار سے اس میں عمل کیا جائے گا. الفصل الاول اسم الفاعل، پہلی فصل ہے مشتقات میں سے اسم فاعل کی. اسم الفاعل، اسم فاعل ما وہ اسم ہے دلہ جو دلالت کرے علی ما، علامہ ایک ایسی ذات پر صدر عنہ فعل، جس سے فعل صادر ہوا ہو، او قام به، یا فعل اس کی وجہ سے قائم ہو، قام به حالتن، اس کی وجہ سے ایک حالت قائم ہو، حدوثا لا دواما، لیکن وہ حدوثی ہو، دوامی ہمیشگی والی نہ ہو. پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ یبنا، یبنا بنایا جاتا ہے، اس کا نائب فاعل کا ہوا یا اسم فاعل. یبنا بنایا جاتا ہے من المضارع المعلوم، مضارع معلوم سے. وہ وزن ہو، اور اس کا وزن من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل ہے، جیسے ضرب یضرب سے ضارب، علم یعلم سے عالم. لیکن وہ من غیرہ، غیر ثلاثی مجرد سے یؤخذ من المضارع المعلوم، لیا جاتا ہے مضارع معلوم سے، بجعل میم زائدۃ، جی میم زائدہ قرار دے کر، مضمومۃ، میم زائدہ مضمومہ قرار دے کر. کہاں قرار دے کر؟ مکان حرف المضارع، اس کے حرف مضارع کی جگہ پر. مکان یعنی جگہ، اس کے حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ قرار دے کر، اور وکسر ما قبل الاخر، اور ما قبل آخر کو کسرہ دے کر کیا ہوتا ہے؟ یؤخذ، لیا جاتا ہے. لیکن ان لم یکن مکسورن، اگر ما قبل آخر مکسور نہ ہو تو کسرہ دے کر، اگر مکسور ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسرہ تو ہے. جیسے اکرم یکرم میں یکرم ما قبل آخر آلریڈی کسرہ ہے نہیں ہے، لہذا بس میم مضمومہ لگا دیجئے. مکرم، دہرا یدہرج مدہرج، احرجم یحرجم محرجم، اسی طرح. پھر یہ کہنا والاسم الفاعل ست صیاغ، اسم فاعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں. الاولا یعنی الصیغۃ الاولی، صفت ہے اولا، کس کی؟ الصیغۃ الاولی، صفت ذکر ہے، موصوف ذکر نہیں. پہلا صیغہ للمفرد المذکر، مفرد مذکر کے لیے ہے. وہی ما ذکر، وہ وہی ہے جو گزر چکا. ضارب، فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اور علامت مضارع کی جگہ میم مضموم، جیسے مکرم وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا صیغہ. الثانیہ تو یعنی الصیغۃ الثانیہ تو للمثنى المذکر، تثنیہ مذکر کے لیے.
اور تؤخذو تسنیہ مذکر اخذ کیا جاتا ہے دوسرا صیغہ من الاولی پہلے سے بنایا جاتا ہے. کیسے؟ بفتح اللام لام الفعل کو فتحہ دے کر وزیادت الف ونون مکسورۃ فی آخرہ الف اور نون مکسورہ اس کے آخر میں. جیسے ضاربن سے ضارب لام الفعل بے ہے لام الفعل فتحہ دے کر الف اور نون مکسورہ ضاربان. الثالثۃ یعنی الصیغۃ الثالثۃ للجمع المذکر جمع مذکر کا ہے. تؤخذ من الاولی اور جمع مذکر لیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے پہلے صیغے سے. کیسے؟ بضم اللام لام الفعل کو ضمے کے ذریعے والحاق واو ساکنۃ اور ملحق کرنے سے لام واو ساکنہ اور نون مفتوحہ بآخرہ اس کے آخر میں. جیسے ضاربن سے ہو جائے گا ضاربو لام الفعل بے ہے اس کو ضمہ دیجئے بو اور واو بڑھائیے نون یا ضاربون. الرابعۃ یعنی الصیغۃ الرابعۃ للمفرد المؤنث مفرد مؤنث کے لیے تؤخذ لیا جاتا ہے من الاولی پہلے صیغے سے بفتح اللام لام الفعل کو فتحہ و الحاق تاء مربوطۃ اور تاء مربوطہ ملحق کر کے بآخرہ اس کے آخر میں. جیسے ضاربن سے ضاربۃ. الخامسۃ پانچواں صیغہ للمثنى المؤنث تثنیہ مؤنث کے لیے تؤخذ من الرابعہ. اس پہ دھیان رکھنا یہ اول سے نہیں اولا سے نہیں یہ چوتھے سے لیا جاتا ہے پانچواں صیغہ مؤنث کا مؤنث سے. بفتح التاء تا کو فتح دے کر و الحاق الف و نون مکسورۃ بآخرہ الف اور نون مکسورہ اس کے آخر میں. ضاربۃ ضاربتان. السادسۃ چھٹا صیغہ للجمع المؤنث جمع مؤنث کا تؤخذ من الرابعۃ یہ بھی چوتھے سے لیا جائے گا. کیسے؟ باسقاط تاء المربوطۃ تاء مربوطہ نے گولتے کو ساقط کر کے گرا کر و الحاق الف و تاء مبسوطۃ بآخرہ اور اس کے آخر میں الف اور تاء مبسوطہ نے بڑی والی تے لگا کر. جیسے ضاربن ضاربۃ سے یہ تے گرا دیں گے اور الف و تے ضاربات. فتصریف پس اس کی گردان کیسے ہوگی؟ من ضرب یضرب ضرب یضرب سے اس کی گردان کیا ہوگی اس میں فاعل کی؟ ضاربن ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات. اب یہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے یہ جو ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ اس کے 6 صیغے بتا دیے. غیر ثلاثی مجرد کا کیا؟ اس کے بھی سیم ہے اس کا بھی وہی طریقہ ہے. جیسے مصرفن مصرفان مصرفون مصرفۃ مصرفتان مصرفات وہی طریقہ ہے سیم ٹو سیم. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سبیکہ سکینہ غنچہ فاطمہ یہ گبرانی میم نورانی میم غنچہ فاطمہ ٹھیک ہے آفرین فاطمہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ویسے ہی وہاں پہ ویسے پہلے سے آخر میں الف نون بڑھا دو مصرفن مصرفان واو نون مصرفون تے مصرفتن مصرفتان مصرفات. یا اکرما یکرم سے کیا ہوگا؟ مکرمن مکرمان مکرمون مکرمتن مکرمتان مکرمات وہکذا اسی طریقے سے باقی گردان. وعلم جان لیجئے وعلم محمد شارب انتا میں نے باہر لے آیا. وعلم محمد شارب جان لو جی جی. وعلمی 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 آلیے جی. میں نے وعلمی اعلمی کیوں کہا؟ آلیے اعلمی کیوں کہا؟ اعلم کی گردان کیا؟ اعلم اعلما اعلم اعلمی اعلمی کیونکہ میں نے آلیے کہا اعلمی کہا. اعلمی آلیے آلیہ آپ جان لیجئے ان النون فی التثنیۃ والجمع تثنیہ اور جمع میں جو نون ہے عوض عن التنوین فی المفرد عوض ہے وہ بدلہ ہے تنوین کا جو مفرد میں تنوین ہے. ضاربن مکرمن وہ جو تنوین ہے اس کے بدلے کا نون ہے تثنیہ اور جمع میں. تو پھر تثنیہ میں الف اور واو جمع میں واو کیا ہے؟ والالف والواو والالف والواو فیہما فیہما یعنی ان دونوں صیغوں میں تثنیہ اور جمع میں علامتان للتثنیۃ والجمع علامتیں ہیں دو تثنیہ اور جمع کی. ولیسا بضمیرین یہ دونوں ضمیریں نہیں ہیں کبھی الف اور واو کو ضمیر سمجھیں آپ. کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ الف اور واو یبدل بدل جاتی ہیں انہما بالیا یا سے بدل جاتی ہیں حالت نصب و جر میں. جیسے آپ کہیے فاعلان حالت جر میں یا نصب میں ہو جائے فاعلین ہو جائے گا. ضاربونا ضاربینا ہو جائے گا حالت نصب و جر میں واو یا سے بدل جاتی ہے اور الف بھی تثنیہ میں بس جی
یہ علامت جی تصریح اللہ ما سوفا جی یاتی جو بعد میں آئے گا یہ بات حالت نصب جو بہرحال تنبیہن تنبیہ جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وہ فی ضمائر اسم الفاعل اسم فاعل کی ضمیروں کے بارے میں اسم الفاعل اسم فاعل کا فعلہ المشتق منہ اپنے فعل کے جس سے وہ مشتق ہوا ہے اپنا فعل کے جس سے وہ مشتق ہوا ہے اسم فاعل جس فعل سے مشتق ہوا ہے کس فعل سے مشتق ہوا ہے مضارع معلوم سے اپنے فعل کی طرح یستندو اسناد دی جاتی ہے فاعل کی طرف جیسے یضربو کی نسبت یضربو زیدن کی طرف دی جاتی ہے فاعل کی طرف فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے ایسے ہی اسم فاعل کی بھی فاعل کی طرف دی جاتی ہے آپ نے کہا یضربو ہوا اس کے اندر ہے اس نے مارا ایسے ہی ضاربن کے اندر یا ہوا ہوگا یا انتا ہوگا یا انا ہوگا جی جی میں کہوں ضاربن زیدن تو اس میں فاعل بھی فاعل چاہتا ہے فعل کی طرح فلا بدل ضروری ہے لہو لہو یعنی اس میں فاعل کے لیے من فاعل اس میں فاعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے وہ ہوا یعنی فاعل اس کا یا ظاہر ہوگا جیسے اضاربن زیدن اضاربن زیدن تو ضاربن اس میں فاعل اور زید اس کا فاعل تو فاعل یا تو اس کا ظاہر ہوگا فعل کا یا ضمیر ہوگا جیسے زیدن ضاربن میں ہوا بھی ہے ہوا ہے جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے ٹھیک ہے وہ فی جمع الصیغ اور تمام صیغوں میں اس میں فاعل کے جو 6 کے 6 ہیں یستتر الضمیر جوازن ضمیر پوشیدہ رہتی ہے لیکن یہ جائز ہے واجب نہیں ہے پوشیدہ رکھنا فالمستتر فی الصیغۃ الاولی تو پہلے صیغے میں جو پوشیدہ ضمیر ہوگی وہ کیا ہوگی یا تو ہوا یا انت یا انا الاختلاف الموارد موارد کے بدلنے کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہوا ہی ہوگی یا ہر جگہ انت ہی ہوگی یا ہر جگہ انا ہی ہوگی اب یہ جو مثال یہاں پہ دیے زید ضاربون تو کیا اس میں انا ہو سکتی ہے ضمیر ہوا ہی ہو سکتی ہے کیونکہ زید تھرڈ پرسن ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ہلو جی جی تو یہاں جو زید ضاربون میں تو اس ضاربون میں ہوا ہی ہے اور اگر یہاں زید کی جگہ انا ضاربن ہوتا تب اس کے اندر انا ہوتا جی یا میں کہتا انتا ضاربن تو اس میں انتا بہرحال موارد کے بدلنے فرق کرے گا کہ کہاں پہ کیا صحیح ہوگی ضمیر وفی الثانیت دوسرے صیغے میں جو ضمیر پوشیدہ ہوگی وہ کون سی ہوگی ہما ہوگی یا انتما ہوگی یا نحنو ہوگی فی الثالثۃ تیسرے صیغے میں یا تو ہم ہوگی یا انتم ہوگی یا نحنو پھر رابعہ چوتھے صیغے میں یا تو ضمیر ہے ہوگی یا انتے ہوگی یا انا ہوگی پانچویں صیغے میں ضمیر یا ہما ہوگی یا انتما یا نحنو چھٹے صیغے میں ہننا یا انتن یا نحنو ہوگی سمجھ میں آئی بات یہ میں نے آپ کو لکھوا ٹھیک ہے جامدہ والمشتق جامدہ والمشتق کی تعریف کیجئے سوال نمبر 1 بین معنی اسم الفاعل اسم فاعل کے معنی بیان کیجئے وَأَوْضِحْهُ فِي أَمْثِلَةٍ اور مثال میں اس کو واضح کیجئے اس میں فاعل کہتے کسے هل يدل اسم الفاعل على ما تفيده صيغة المجهول کیا دلالت کرتا ہے اس میں فاعل اس چیز پر جو صیغہ مجہول جس کو فائدہ سے جو سمجھ میں آتا ہے نہیں وَلِمَا ذَلِكَ جی ما هو الاصل للاسم الفاعل اسم فاعل کی اصل کیا ہے اصل یعنی جڑ بنیاد آپ کہیے گا مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے وہ کیف یشتق کو بھی کیسے لیا جاتا ہے ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پہ غیر ثلاثی مجرد سے آپ کو پتہ ہی ہے صوغ اسم الفاعل من الافعال التالیہ آنے والے افعال سے اس میں فاعل بنا یاکلو کا آکل یشربو کا شارب سمجھ رہے ہو شارب یسألو کا سائل یوسی کا موسی کیونکہ غیر ثلاثی مجرد ہے یعاہدو کا معاہد معاہدن یمشی مشا یمشی ماشی یصبرو کا صابر یقومو کا قائم یبیعو کا بائع یعیدو کا عائد یہابو کا حائب یسلو کا جی نہیں وصلہ واصل یمیلو کا مائل یسیلو کا سائل یجوزو کا جائز یسلمو کا سالم یختارو کا جی مختار اختار غیر ثلاثی مجرد مختار مختیرون تھا نا مختیر
رن مختیرن، آٹھواں صیغہ مختارن، آٹھواں قاعدہ یعنی یستخرج کا مستخرج، یسلم کا مسلم، یقشعر مقشعر، یزلزل مزلزل، یتزلزل متزلزل. ٹھیک ہے. صرف جی کیجیے اسماء الفاعلین التالیین، آنے والے اسماء الفاعلین التالی، آنے والے اس میں فاعلوں کی گردان کرنی. عالم عالمون عالمان عالمون عالمتن عالمتان عالمات، صابرون صابران صابرون، قائد قائدان، قاضی قاضیان، والی والیان، صائم صائمان، محرم محرمان. وہی لما لا یکون الاسم الفاعل اکثر من 6 صیغ، کیوں اس میں فاعل کے 6 صیغوں سے زیادہ نہیں ہوتے؟ ولا یکون کالفعل، اور یہ فعل کی طرح کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ یہ کہیے گا اس لیے 6 صیغے سے زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں صرف مؤنث اور مذکر اور مفرد تثنیہ جمع کا فرق ہوتا ہے، باقی جی غائب حاضر اور متکلم نہیں ہوتا، اس میں تینوں کے لیے آ جاتا ہے. اس کو ذکر کیجیے مضارع کی ضمیریں اور اس میں فاعل کی ضمیریں. مضارع کی تو آپ کو ہوا پہلے میں، دوسرے میں ہوا، تیسرے میں ہم، تیسرے میں حیات، چوتھے میں ہما، پانچویں میں اور چھٹے میں ہننا، پھر انتا انتم انتم انت انتم انتن. ما نہیں یار نہیں یار، مضارع کی کہہ رہا ہوں میں. یضرب میں ہوا، یضربان میں الف، یضربون میں واو، تضرب میں حیا، تضربان میں الف، یضربنا میں نون، تضرب میں انتا، تضربان میں الف، تضربون میں واو، تضربین میں یا، تضربان میں الف، تضربنا میں نون، اضرب میں انا، نضرب میں نانو. یہ تو مضارع کی ضمیریں تھیں، اس میں فاعل کی آپ کو بتائی دی 6 میں کیا کیا ہے. ما هو الفرق بین الف یضربان و الف ضاربان، یضربان اور ضاربان کے الف میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ضاربان میں جو الف ہے وہ الف تثنیہ کا ہے، لیکن یضربان میں کا ہے ضمیر ہے، ضمیر ہے. ضمیر ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و